اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ معزز و مکرم و واجب الاحترام سامعین محترم و ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے والے مکرم و معزز ناظرین گرامی اور سامعین محترم کی خدمت میں ماہ محرم الحرام، ماہ سوگ و عزا و ماہ شہادت و ماہ یاد سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین کی مناسبت پر تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں، اور خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال جس نے ہمیں یہ عظیم نعمت محرم الحرام کی شکل میں یہ فرصت عطا کی، وہ ہمیں اس ماہ کے اندر مقصد سید الشہداء کو سمجھنے اور اس کے اوپر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سامعین محترم و ناظرین گرامی، آپ کی خدمت میں یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اس کے اندر چند مقاصد اور چند اہداف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے پروگرام کا ایک مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سفر امام حسین علیہ السلام از مدینہ تا کربلا، یہ پروگرام کا عنوان ہے، اور اس پروگرام کے اندر ہم سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے اوپر جو مراحل، جو حالات اور واقعات پیش آئے، ان کو خود امام حسین کی زبانی اور تاریخی روایات کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے تو سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین سے ہماری عقیدت اور محبت، ہمارے والہانہ جذبہ، ہمارا جو آپ کی خدمت میں نذرانہ عقیدت و احترام ہے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور بالخصوص مکتب اہل بیت، مکتب تشیع ہر سال اس ماہ کے اندر اپنے بے تحاشا احترام، اپنے والہانہ محبت کا اظہار کھل کر کرتے ہیں۔ بے تحاشا خطرات، خوف و خطر، دھمکیاں اور مختلف مسائل، مالی مشکلات، ان سب کے باوجود جتنے بھی عاشقان اہل بیت ہیں، وہ سب کے سب ان ایام کے اندر واضح طور پر کھل کر عزاداری بھی کرتے ہیں اور سید الشہداء سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے اہل سنت برادران ہیں یا دیگر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے، حتیٰ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ بہت سے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو مکتبہ اسلام و مذہب اسلام سے تعلق نہیں رکھتے اور مذہب اسلام کے اندر شامل نہیں ہوتے، یعنی مسلمان نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین اور آپ کے عظیم کارنامے کو سراہتے ہیں اور اس کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہیں۔ بے تحاشا عیسائی مصنفین ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی اس شہادت اور آپ کے حماسے اور آپ کی جو شجاعانہ اقدام تھا، اس کے اوپر کتابیں لکھی و اظہار خیال کیا۔ اسی طرح بہت سے ہندو مصنفین اور بالخصوص وہ جو آزادی کی تحریک چلانے میں پیش تھے، انہوں نے اس حوالے سے بے تحاشا کام کیا ہے۔ لیکن ایک دفعہ ہم آئیں اور آ کر خود ان تمام لوگوں کے تجزیے، ان کے نظریات، ان کے جتنے بھی آراء ہیں، وہ سب قابل احترام، لیکن ان کی ذہنیت سے ہٹ کر خود سید الشہداء علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے کلام میں اور ان تاریخی مستند واقعات کی روشنی میں آپ کی نہضت اور حماسہ کربلا کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ایک حقیقت ہے، ایک روشن و درخشان سے چمکتا ہوا سورج، اور بلکہ کہا جائے کہ سورج سے بھی واضح و روشن اور درخشان کارنامہ آپ نے انجام دیا۔ لیکن ہوتا یہ ہے
کہ جب بھی اتنی واضح و روشن حقیقت اس کے سامنے مختلف لوگ جب آتے ہیں اور آ کر اس حقیقت کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہیں اور اس حقیقت کو بیان کرنے لگتے ہیں، تو چونکہ سب کے سب لوگ اس اعلیٰ سطح کی شعور اور اس درک اور فہم کے مقام کے اوپر فائز نہیں ہوتے، لہٰذا وہ اس حقیقت کو اپنی ذہنیت کے مطابق محدود کر لیتے ہیں۔ ان کا ذہنی سطح چونکہ محدود ہے، ذہنی سطح نیچے ہے اور ان کی عقلی استعداد کم ہے، لہٰذا وہ اس اعلیٰ و درخشان حقیقت کو اس ذہنیت کے اندر محدود کر لیتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ سب سے بہتر کربلا کو کس نے بیان کیا ہے، سب سے اعلیٰ و دقیق طور پہ کربلا کے بارے میں کس نے روشنی ڈالی ہے اور کس نے اپنے اہداف کو سب سے کھول کر بیان کیا ہے، تو ہمیں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے علاوہ کوئی اور فرد ایسا نہیں ملتا کہ جس نے کربلا کو سب سے روشن اور واضح کر کے بیان کیا ہو۔ باقی جتنے بھی لوگ تھے معصومین سے ہٹ کر، غیر معصومین، سب کے سب نے اپنی ذہنیت، اپنی کوشش، اپنی استعداد کے مطابق کربلا کو دیکھا ہے اور اسی کے مطابق کربلا کو پیش کیا ہے۔ لیکن اس عظیم کارنامے کے بانی، اس کے خالق و اس کے جو عظیم مجدد اسلام، بلکہ یوں کہا جائے کہ اسلام کا جو حقیقی چہرہ جس نے سب کے سامنے پیش کیا، جبکہ اسلام کو بنو امیہ اور ان کے ظالم حکمران و بالخصوص یزید جیسے شرابی و فاسق و فاجر حکمران، اس جیسے لوگوں نے جب اسلام کو مسخ کر کے اسلام کا گندا چہرہ و اسلام کے اوپر ایک طرح سے مٹی ڈال کر دوسروں کے سامنے پیش کیا، اور یہ گھٹیا چہرہ اسلام کو اتنا بدنما بنا کر پیش کیا، ایسے موقع پر سید الشہداء امام حسین نے قیام کیا اور آپ نے اسلام کے اوپر سے یہ جو ان کی کثافتیں اور ان کی غلاظتیں اور انہوں نے جو گندگیاں مچائی تھیں، امام نے اپنے خون، اپنے خانوادے کے خون سے اس کو دھویا و ہمیشہ کے لیے اسلام کو روشن و نمایاں کر کے پیش کیا ہے۔ لہٰذا سید الشہداء امام حسین ہی سب سے بہتر اس حقیقت اور اپنے جو کارنامہ ہے، جو آپ نے قربانی دی ہے، اس کی وضاحت کر سکتے ہیں، اور آپ کے علاوہ غیر معصوم میں سے کوئی اور انسان اس قدر روشن و عیاں طور پہ حقیقت کربلا کو بیان نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہماری کوشش یہی ہوگی کہ مدینہ سے کربلا تک کے جتنے بھی واقعات ہیں، اس کے اندر سید الشہداء کے کلام کو مرکزی حیثیت دی جائے اور آپ کے کلام کی مختصر سا ترجمہ و تشریح کر کے سامعین کی خدمت میں خود خالص کلام سید الشہداء کو پیش کیا جائے۔ دوسرا جو پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، جیسا کہ آپ کی ولادت سے ہی آپ معصوم تھے اور بچپن سے ہی کسی بھی گناہ، غلطی، سہو کے مرتکب نہیں ہوئے، اس کے علاوہ امام کی زندگی کے مختلف ادوار تھے۔ سب سے پہلا دور جو آپ نے بسر کیا وہ آپ نے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رہبری کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ آپ نے گزارا۔ اس کے بعد دوسرا جو دور ہے جو ہم 11 ہجری کے بعد سے تقسیم کریں گے، کہ جب سے رحلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونما ہوئی اور اس کے بعد سے آپ کے والد محترم کو ان کے حق سے محروم کیا گیا، یہاں پہ سید الشہداء کا ایک کردار ہے جو انہوں نے خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابو بکر، خلیفہ دوم جناب عمر و خلیفہ سوم جناب عثمان کے دور میں ادا کیا، اور آپ آہستہ آہستہ اس دور کے اندر اپنے بچپنے سے آپ نے جوانی اور بھرپور جوانی کے اندر قدم رکھا۔ تیسرا جو دور ہے وہ امیر المؤمنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت و آپ کی خلافت و رہبری کا زمانہ ہے، جو 4 سال کے اوپر مشتمل ہے اور جو سن 36 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد 4 سال و کچھ ماہ کے عرصے کے اوپر مشتمل رہتا ہے، اور اس کے اندر بھی سید الشہداء نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔
اس کے بعد پانچواں دور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کے والد بزرگوار امام علی علیہ السلام کی شہادت رونما ہوتی ہے، اس کے بعد سے آپ اپنے بھیا و آپ اپنے برادر ارجمند و امام زمان جو اس زمانے کے امام حسن مجتبی علیہ آلاف و تحیت و ثنا و علیہم السلام، ان کے زمانے کے اندر آپ نے گزارا، وہ آپ کی امامت کے تحت ان کے ایک مطیع و فرمان بردار کے طور پہ زمانہ آپ نے گزارا۔ اس کے بعد سے چھٹا دور جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کے برادر بزرگوار و امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت ہوتی ہے، اور آپ کو اس زمانے کے جو بادشاہ تھا جس نے خلافت رسول کا سلسلہ ملوکیت میں تبدیل کر دیا، معاویہ ابن ابو سفیان، اس نے ایک ناپاک سازش کے تحت آپ کو زہر دلوا کر شہید کیا۔ تو اس کے بعد سے امام حضرت ابا عبداللہ الحسین، آپ کی امامت کا زمانہ شروع ہوتا ہے، اور یہ امامت کا زمانہ سن 61 ہجری تک جاری رہتا ہے۔ اس امامت کے زمانے میں بھی امام علیہ السلام نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور ایسا نہیں کہ آپ صرف اور صرف جو تھے گوشہ نشین یا درس و بحث اور عبادات کے اندر مشغول، اور آپ کا امت سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ چونکہ آپ کے برادر بزرگوار امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام نے معاویہ کے ساتھ صلح نامے کے اوپر دستخط کیے تھے، خلیفہ اگرچہ اس زمانے کا جو بادشاہ یعنی معاویہ ابن ابو سفیان، وہ اس صلح نامے کی کسی بھی شق، اس کی کسی بھی جو شق تھا اور کنڈیشنز تھیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی پابند نہیں رہا، بلکہ اس نے حکومت سنبھالتے کے ساتھ ہی فوراً یہ اعلان کیا کہ اے لوگوں، میں نے یہ حکومت حاصل اس لیے نہیں کی کہ تم سے نمازیں پڑھواؤں، روزے رکھواؤں، حج کرواؤں یا تمہیں دیندار و عبادت گزار بناؤں، بلکہ میں نے حکومت اس لیے حاصل کی ہے کہ تاکہ تمہارے سروں پر میرا اقتدار قائم ہو، تمہارے اوپر حکومت کروں، اور تمہاری جو اکڑی ہوئی گردنیں ہیں اس کو بالکل جھکا کر جو ہے جھکا دوں۔ تو یہ اس نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے جو دوسرا اعلان کیا تھا کوفہ کے اندر، اس نے کہا کہ یہ جو صلح نامہ میں نے باندھا ہے، اس کے تمام شقوں کو میں اپنے پاؤں کے تلے رونتا ہوں، پائمال کرتا ہوں، لہٰذا اس کی کسی ایک شق کا بھی میں پابند نہیں ہوں۔ اور سارے کے سارے اس نے جتنے بھی کنڈیشنز تھیں صلح نامے کی، سب کو جو ہے وہ پائمال کیا اور سب کی خلاف ورزی کی۔ لیکن پھر بھی چونکہ سیرت ائمہ علیہ السلام ہے کہ اگرچہ مخالف و باطل کا جو سردار ہے معاویہ، وہ اپنے صلح کے اوپر پابند نہیں ہے، اس نے صلح نامے کو توڑ دیا ہے، اس نے خلاف ورزی کی ہے، لیکن ہم اہل بیت کا یہ شیوہ اور ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم بھی صلح نامے کی خلاف ورزی کریں اور ہم بھی جو ہے وہ اس کو باطل کی طرح سے ختم کر دیں۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے بھی صلح نامے کی وجہ سے آپ نے معاویہ کے خلاف کوئی واضح مسلحانہ اقدام نہیں کیا، لیکن عوام کو بیدار کیا، لوگوں کے اندر شعور پھیلایا۔ اس کے بعد سے جب 60 ہجری کے اندر رجب کے مہینے میں معاویہ ابن ابو سفیان کی ہلاکت ہوتی ہے، اور وہ اپنے بعد اپنے ظالم و جابر و ستمگر اولاد یعنی یزید ابن معاویہ کو تخت نشین کر کے جاتا ہے، تو اس وقت سے سید الشہداء نے اپنے قیام کو اعلانی طور پہ سب کے سامنے پیش کیا، اور آپ نے یہاں پر واضح و باقاعدہ طور پہ نکلے و خروج کیا، وہ آپ نے لوگوں میں کے اندر صرف اور صرف بیداری اور شعور کے اوپر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس کے مقابلے میں، یزید کے مقابلے میں، آپ نے اپنے نانا رسول خدا کا دین بھی پیش کیا، اور ساتھ اس کو ہٹانے کی بھی بھرپور کوشش کی۔ لہٰذا ہمارا جو سارا کا سارا زور ہوگا اور مرکزی نقطہ ہوگا، وہ امام علیہ السلام کی ساری جتنی بھی آپ کی کاوش اور کوشش ہے، وہ ہم 60 ہجری رجب کے مہینے سے شروع کریں گے، اور 61 ہجری انشاءاللہ اور کربلا کے اندر تک جو اہم اہم واقعات پیش آئے ان تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اگرچہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اس سے پہلے کے فرامین ہیں، اقوال ہیں، وہ سب بے تحاشا
اہمیت کے حامل ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ کربلا کو حقیقت میں سمجھنے کے اندر بہت زیادہ مبد اور معاون ہے، اور بالخصوص امام کا وہ انقلابی و حماسی خطبہ جو آپ نے مینا کے اندر سن 59 ہجری یعنی 59 ہجریز کے اندر جو امام نے مینا کے اندر ارشاد فرمایا اور آپ کے خطبہ مینا کے نام سے مشہور ہوا، یہ تو مارکۃ الآراء خطبہ ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ سید الشہداء کے قیام کا ایک طرح سے مکمل خاکہ اور اس کی جو مکمل دستاویز ہے، مکمل بلو پرنٹ ہے، وہ یہ خطبہ مینا ہے، جس کے اندر آپ نے اس زمانے کے عالم اسلام کی بڑی بڑی شخصیات و جید صحابہ و تابعین کے سامنے یہ خطبہ بیان کیا اور اسلام سامنے رکھا، اور اسلام کو کیا کیا مشکلات پیش آئی تھیں وہ سب کی سب علیہم السلام نے ان کے سامنے بیان فرمائی۔ لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور ہم صد نظر رکھنا ہے، لہٰذا اس وجہ سے ہم انشاءاللہ تعالی جب اپنا سلسلہ باقاعدہ سے شروع کریں گے اور ہمیں امام سے تمسک کریں گے اور کلام امام کی روشنی میں نہض انقلاب حسنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو اس موقع پر ہم مدینہ سے شروع کریں گے کہ جہاں سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اپنے نہضت و اپنے قیام کو طور سامنے آشکار کیا، اور آپ سب کے سامنے اپنا موقف و اپنا مقصد بیان ہوئے اپنے قیام و اپنی نہضت کو آشکار کیا۔ لہٰذا سامعین محترم، ہمارے پروگرام کے خد و خال یہ آپ کی خدمت میں عرض کی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو امام علیہ السلام کا تاریخ کے اندر نقل ہوا ہے اور واضح طور پر امام علیہ السلام نے دربار ولید کے اندر اس کو بیان کیا ہے، اس کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم براہ راست کلام سید الشہداء سے تمسک کریں گے۔ سن 60 ہجری کے اندر رجب کے مہینے میں امام علیہ السلام مدینہ کے اندر اپنے خاندان و اہل بیت اور آپ کے ماننے والے سب کے سب تشریف فرما ہیں۔ اس موقع پر امام علیہ السلام کو ولید جو اس زمانے کا حاکم مدینہ تھا، اس سے پہلے مروان ابن حکم جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بھی اور اس کے باپ دونوں کے اوپر لعنت کی تھی اور کہا تھا کہ ان کو مدینے کے اندر داخل بھی نہیں ہونے دینا، ان کو جو ہے وہ معاویہ ابن ابو سفیان نے مدینے کا حاکم بنایا تھا، لیکن اس کو معزول کر کے اس کے بعد ولید ابن عتبہ اس کو جو ہے مدینے کا حاکم بنایا گیا تھا۔ ولید ابن عتبہ اس کی تاریخ کے لیے اور اس کے کردار کو جاننے کے لیے صرف یہی ایک واقعہ کافی ہے جو آپ بارہا دفعہ سن چکے ہیں کہ اس نے خلیفہ سوم کے زمانے میں یہ شخص جب کوفے کا حاکم تھا، کوفے کا والی تھا، اس موقع پر نماز فجر کو شراب پی کر شراب کی حالت میں پڑھائی، اور اس قدر مست تھا، اس کی عقل زائل ہوئی تھی، ہوش و حواس کھوئے ہوئے تھے کہ 2 رکعت نماز فجر کے بجائے 4 رکعت نماز فجر پڑھا دی۔ اور جب اس کے مقتدی اور پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں نے اعتراض کیا کہ اے ولید، اے حاکم کوفہ، یہ تم نے کیا کیا کہ نماز فجر جس کو خدا نے 2 رکعت معین کیا ہے تم نے 4 رکعت پڑھا دی؟ تو حالت نشے میں ہی کہتا ہے کہ اگر کم پڑھائی ہے تو بتاؤ اور پڑھا دیتا ہوں، اگر 4 رکعت تمہاری نظر میں کم ہے تو 4 رکعت اور پڑھا دیتا ہوں۔ لہٰذا یہ شخص ولید ابن عتبہ یہ حاکم مدینہ ہے، اور اس شخص کے پاس یزید کا خط آتا ہے، یعنی شام جو اس زمانے کا دارالخلافہ تھا یا دارالحکومت تھا، جو امیر معاویہ ابن ابو سفیان اس نے تبدیل کر کے شام کو دارالخلافہ و دارالحکومت بنایا تھا۔ شام سے ولید ابن عتبہ کے پاس خط آتا ہے، اور اس کو جب خط موصول ہوتا ہے تو وہ خط پڑھنے کے بعد سے اس کے اندر چند شخصیات بالخصوص جن میں سر فہرست حضرت ابا عبداللہ الحسین کا نام ہوتا ہے، ان سے بیعت کو طلب کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر یہ شخصیات بیعت نہ کریں اور بیعت سے انکار کریں تو اس صورت میں بغیر کسی وقت ضائع کیے اور بغیر کسی حیل حجت بہانے کے ان سب کے گردن قلم کر دو، ان سب کے سر کاٹ کر میرے پاس شام بھجوا دو۔ یہ خط در حقیقت
معاویہ کے مرنے کی خبر بھی دیتا ہے، اور ساتھ نئے بادشاہ و نئے حاکم جو اس زمانے کی اسلامی ممالک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا، یعنی یزید ابن معاویہ، اس کی جانب سے آیا تھا، جس میں اس نے اپنی حکومت و اپنی بادشاہت کا اعلان کر کے یہ خط لکھا تھا۔ جب یہ خط ولید ابن عتبہ کو ملتا ہے تو وہ فوراً امام حسین علیہ السلام جو اس وقت مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر لوگوں سے گفتگو میں محو تھے، مشغول تھے، آپ کو فوراً بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ دارالحکومت، یعنی جو گورنر ہاؤس ہے میرا ولید کا، اس میں آپ تشریف لائیں۔ امام علیہ السلام کو جیسے ہی یہ پیغام ملتا ہے، امام چند جوانان بنو ہاشم کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، اور ان کو اپنے ساتھ لینے کے بعد سے امام علیہ السلام فوراً جو ہے وہ ولید کے جو گورنر ہاؤس تھا دارالحکومت، اس کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ اور امام کو ایک معلوم تھا، یا علم غیب کی بنا پہ معلوم تھا، یا امام اپنی فہم و فراست، اپنی درایت اور عقل کی بنیاد پہ سمجھ گئے تھے کہ ان سے بیعت طلب کی جائے گی، اور اس مقام پر امام سے زور زبردستی و امام سے طاقت کا استعمال کر کے امام کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ لہٰذا امام علیہ السلام اپنے ساتھ بعض تقریباً 10 یا اس سے کچھ زیادہ جو ہے وہ جوانان بنو ہاشم کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ گورنر ہاؤس کے دروازے کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے اگر میری آواز کو اونچا سنائی دیں، یعنی میری آواز حد اعتدال سے بڑھ جائے اور نارمل لیول سے، معمولی لیول سے بڑھ کر میں اونچی آواز میں بات کرنے لگوں، آپ نے بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے آپ فوراً محل کے اندر آ جائیں اور جو ہے وہ حالات کو اپنے کنٹرول میں لے لیں۔ امام ان کو دروازے کے اوپر کھڑا کر کے اب خود جو ہے وہ محل کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور حاکم وقت ولید ابن عتبہ سے امام علیہ السلام گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے ہم براہ راست آپ کی خدمت میں امام علیہ السلام کا کلام اور جو امام نے فرمایا اور امام سے جو کہا گیا وہ آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ تاریخی حوالہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جو داستان ہے یہ مشہور و معروف مورخ جناب طبری، جن کی تاریخ طبری کے اوپر بھی کتاب ہے، انہوں نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر ابن عاصم، انہوں نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے، و دیگر جو مشہور و معروف مورخین ہیں اس زمانے کے جنہوں نے تاریخ کو لکھا، ان سب نے ان واقعات کو نقل کیا ہے۔ اس کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام کو جب خبر ملا تو ساتھ ہی امام علیہ السلام ابھی نکلے تھے اور نکل کر مسجد النبی سے گورنر ہاؤس کی جانب جا رہے تھے کہ آپ کو رستے میں ایک اور بڑی معروف شخصیت عبداللہ ابن زبیر، ان سے سامنا ہوتا ہے اور وہ ملتے ہیں۔ فاقبل عبداللہ ابن زبیر علی الحسین ابن علی وقال یا ابا عبداللہ ان هذه ساعة لم يكن الولید ابن عتبہ يجلس فيها للناس وإني قد أنكرت ذلك وبعثه في هذه الساعة إلينا ودعاه إيانا لمثل هذا الوقت أترى في أي طلبنا۔ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اے ابا عبداللہ، امام کی چونکہ کنیت، امام کو ابا عبداللہ کے لقب سے و کنیت کے ساتھ پکارا جاتا تھا، انہوں نے یہی کہا اور کہا کہ ولید ابن عتبہ اس نے جو ہے وہ مجھے بھی بلایا ہے، لہٰذا آپ کیا فرماتے ہیں؟ چونکہ امام کو بھی پیغام دیا ہوتا ہے، اور امام کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک مشہور و معروف شخصیت ہوتے ہیں اس زمانے کی، ایک برجستہ شخصیت ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو بھی پیغام بھیجا گیا ہوتا ہے۔ یہاں پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں فقال له الحسین، امام علیہ السلام نے جناب عبداللہ ابن زبیر سے کہا اذا اخبرک ابا بکر انی اظن بان معاویہ قد مات، امام فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے اور مجھے ایک طرح سے یعنی یقین حاصل ہو رہا ہے، و میرا ذہنی جو حدس و گمان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ معاویہ جو ہے مر چکا ہے۔ وذلك انی رأیت البارحة فی منامی کأن منبر معاویہ منکوس، امام فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ حالت خواب میں دیکھا
کہ گویا معاویہ جس ممبر کے اوپر بیٹھتا ہے وہ ممبر الٹ چکا ہے، وہ ممبر الٹا ہوا ہے۔ لہٰذا میں نے اس جو ہے اس خواب یا اس مکاشفہ کہہ لیں، یا جو امام کے اوپر ایک خاص حالت تھی، اس کے اندر امام فرماتے ہیں جو میں نے دیکھا اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ معاویہ مر چکا ہے۔ وَرَأَيْتُ دَارَهُ تَشْتَعِلُ نَارًا، امام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کا جو گھر ہے اس سے شعلے بلند ہو رہے ہیں، اس سے آگ کے انگارے نکل رہے ہیں اور آگ آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ فَأَوَّلْتُ ذَلِكَ فِي نَفْسِي أَنَّهُ مَاتَ، بس امام فرماتے ہیں کہ یہ جو دو چیزیں یعنی معاویہ کا ممبر الٹا ہوا ہے اور اس کے گھر سے شعلے نکل رہے ہیں، اس کی جو میں نے تعویل کی اور اس ظاہری بات سے جو میں نے حقیقت کو کشف کیا کہ معاویہ مر چکا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے یہاں پر امام علیہ السلام یہ گفتگو ہوئی امام کی اور جناب عبداللہ ابن زبیر کے درمیان جو ہے وہ یہ گفتگو ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر جناب عبداللہ ابن زبیر وہ صاف انکار کر دیتے ہیں، اور معاویہ کے جو یعنی یزید کا جو نمائندہ تھا ولید ابن عتبہ، اس سے ملنے سے صاف انکار کر کے وہ اس کی ملاقات کو بھی نہیں جاتے، بلکہ اسی رات بعض روایتوں کے مطابق ایک غیر مشہور و غیر معروف اور چھپ چھپا کے ایک اور راستے سے جو ہے یہ مدینہ سے نکل کر مکہ تشریف لے جاتے ہیں اور مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن امام علیہ السلام جو ہے وہ ولید ابن عتبہ کے دربار میں بھی جاتے ہیں، اس کی بات بھی سنتے ہیں اور اس کو مناسب جواب دے کر اس کے موقف کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ جو ہم نے سیرت سید الشہداء سے یہاں پر حاصل کیا وہ منطق امام حسین، یعنی امام حسین کا جو طرز تفکر ہے، آپ کی جو سوچ ہے، اس سے ہمیں ملتا ہے، وہ یہ کہ کبھی بھی آپ پوشیدہ طور چھپ چھپا کر کوئی اقدام نہ کریں۔ یعنی آپ جو ہے اگر ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، مقابلہ کرنا ہے، مقاومت کرنی ہے، تو آپ واضح طور پہ کھل کے سامنے آئیں، چھپ کر جو ہے کبھی بھی آپ کو اقدام نہ کریں، جان کے خوف سے، مال، اپنے خاندان، اہل بیت، اہل و عیال، ان کے خوف سے جو ہے آپ کوئی فیصلہ نہ کریں، بلکہ اپنے موقف، آپ کا جو نظریہ ہے اور جو آپ کا دینی حکم ہے اس کو کھول کر واضح طور پر بیان فرمائیں۔ اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ ثم اقبل الحسین علی من بحضرته فقال قوموا الى منازلكم فانی سائر الى هذا الرجل فانظر ما عنده وما يريد۔ امام علیہ السلام اپنے یہ جو عبداللہ ابن زبیر سے گفتگو ہوئی، امام علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ آپ سب کے سب جو ہے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اس مرد کی طرف جا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے یعنی ولید ابن عتبہ جس نے مجھے بلایا ہے یہ کیا کہتا ہے۔ فقال رہو ابن زبیر امام علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جعلت فداکا، کہ اے ابا عبداللہ، اے نواسہ رسول سبت پیغمبر، میری جان آپ پر فدا ہو جائے، یبنا بنت رسول اللہ انی خائف علیک ان یحبسوک عندهم فلا یفارقونک ابدا دون ان تباعا او تقتلا۔ امام علیہ السلام سے یہ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں آپ کے بارے میں خوف رکھتا ہوں، ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ لوگ جب آپ ان کے پاس جائیں تو یہ لوگ آپ کو قید کر لیں گے، حبس کر لیں گے، آپ کو زندان اور جیل میں ڈال دیں گے، اور اس وقت تک فلا یفارقونک، اس وقت تک آپ کو نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ یزید کی بیعت کر لیں، اور اگر آپ بیعت سے مسلسل انکار کرتے ہیں وہ مسلسل بیعت کو رد کرتے ہیں، بیعت کو ٹھکراتے ہیں، اس صورت میں آپ کو شہید کر دیں گے۔ فقال الحسین انی لست ادخل علیہ وحدی، امام علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا بلکہ میں اپنے ساتھ جوانان بنی ہاشم کو لے کر جاؤں گا، ولیکن اجمع اصحابی الیہ وانصاری واہل الحق من شیعتی ثم امرهم ان یاخذ کل واحد سیفہ مسلولا تحت ثیابہ۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے اصحاب، جو آپ کے خدمت گزار، وہ آپ کے ساتھی اور جو آپ کے جوانان بنی ہاشم تھے، ان سب کو امام علیہ السلام نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان کو امام نے حکم دیا کہ آپ اپنی تلوار کو نیام میں رکھیں، نیام میں رکھنے کے بعد لباس، چونکہ عربوں کا لباس عبا ہوتا تھا، مثلا اس طرح کی ایک عبا
وہ لباس کے اوپر جو قمیض جبہ پہنتے تھے اس کے اوپر ایک عبا پہنتے تھے۔ امام نے فرمایا کہ آپ اپنے لباس کے نیچے تلوار کو پوشیدہ کر لیں لیکن اپنے آپ کو مسلح رکھیں۔ ثم يسير بإزائي فإذا أنا أومأت إليهم وقلت يا آل رسول ادخلوا دخلوا وفعلوا ما أمرتهم به فأكون على الامتناع۔ امام علیہ السلام ان کو حکم دیتے ہیں کہ جب بھی، یعنی امام ان کو سارا سمجھا رہے ہیں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ساتھ اسلحہ رکھیں، لباس کے نیچے اسلحے کو نیام کے اندر پوشیدہ کر کے لباس کے نیچے پوشیدہ کریں، اور آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں، میرے پیچھے چلیں، اور جیسے ہی میں آپ کو آواز دوں یہ کہوں یا آل رسول ادخلو، یہ جیسے ہی میں آپ کو کہوں کہ اے آل رسول داخل ہو جاؤ، اے رسول اللہ کے فرزندو فوراً داخل ہو جاؤ، تو آپ نے یہاں پر داخل ہو کر حالات کو اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے۔ یہاں پہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں دخلوا وفعلوا ما امرتہم بہ، اور جو بھی میں نے آپ کو امرتہم بہ، اور یہاں پہ جو بھی میں نے آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ نے انجام دینا ہے۔ فاکون علی الامتناع ولا اعطی المقادۃ والمذلۃ من نفسی، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ہرگز ذلت کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر نہیں دوں گا۔ فقد علمت واللہ انہ جاء من الامر لا قوام بہ ولكن قضاء اللہ ماضٍ فیہ وهو الذی یفعل فی بیت رسولہ ما یشاء یرضی۔ یہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس کے بعد جب آپ نے اپنے اصحاب کو اور اپنے جو آپ نے اہل بنو ہاشم کے جوانان اور آپ کے جو ساتھی تھے ان سب کو جو ہے وہ آپ نے جمع کیے، جمع کرنے کے بعد جو ہے وہ ان سب کو بتایا کہ کیا صورتحال تھی، اور اس کے بعد امام علیہ السلام جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلے۔ یہاں پہ راوی کہتا ہے کہ ثم خرج الحسین من منزلہ وفی یدہ قضیب رسول اللہ وهو فی ثلاثین رجلا من اہل بیتہ وموالیہ وشیعتہ، امام اپنے گھر سے نکلے اور امام علیہ السلام کے ساتھ 30 لوگ جو آپ کے اہل بیت، آپ کے چاہنے والے اور آپ کے شیعہ تھے، حتی اوقفہم علی باب الولید ابن عتبہ، اور امام علیہ السلام نے ان کو ولید ابن عتبہ کے دربار کے دروازے کے سامنے کھڑا کیا۔ ثم قال امام علیہ السلام نے ان سے کہا انظروا ماذا اوصیتکم بہ فلا تعتدوه وانا ارجو ان اخرج الیکم سالما انشاءاللہ۔ امام علیہ السلام نے ان سے فرمایا، ان سے کہا کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں، اور اللہ نے چاہا تو میں انشاءاللہ سالم، صحیح اور سالم باہر آ جاؤں گا، اور جب تک آپ کو پکاروں نہیں، آواز نہ دوں، آپ نے تجاوز نہیں کرنا۔ یعنی یہاں پر امام علیہ السلام کی جو منطق ہے، امام کی جو سوچ و تفکر ہے، امام ناجائز طاقت کے استعمال کو صحیح نہیں سمجھتے۔ یعنی اگر ولید ابن عتبہ یا جو بھی حاکم مدینہ تھا وہ یا کوئی اور وہ طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، وہ زور زبردستی اور امام کو زبردستی قید بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ امام نعوذ باللہ من ذالک، کہ امام ایک بدماش کی مانند اپنی فوج، اپنے لشکر، ان اپنے ساتھیوں کے ذریعے دوسروں کے اوپر بے جا دھونس جمانے کے چکر میں ہو۔ یہ امام علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک، صد نعوذ باللہ، یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے اس زمانے کے غنڈے ہوتے تھے یا بدماش ہوتے تھے ان کی طرح امام علیہ السلام عمل کریں۔ یہ امام کا اصلاً و ہرگز مقصد نہیں تھا، بلکہ امام علیہ السلام اپنی حفاظت و ایک شعور عقلانی کی بنیاد پہ ان کو ساتھ رکھا، اور امام نے ان کو تاکید کی و فرمایا کہ جب تک میرا حکم نہ ہو میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، اس وقت آپ نے تجاوز نہیں کرنا اور آپ نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام جو ہے وہ وارد ہوتے ہیں دربار یزید میں۔ یہاں پہ کہتا ہے کہ راوی کہتا ہے، یعنی ابن عاصم، اس نے اپنی کتاب میں لکھا اور وہ جو ہے وہ سلسلہ اسناد کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ ثم دخل الحسین علی الولید ابن عتبہ فسلم علیہ فرد علیہ ردا حسنا، امام علیہ السلام داخل ہوئے، امام علیہ السلام نے سلام کیا اس کے اوپر، ولید کو سلام کہا، اس نے اچھے طریقے سے امام کے سلام کا جواب دیا۔ ثم ادناہ وقربہ، اور پھر آیا، کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد امام کے قریب آیا۔ راوی کہتا ہے وہ مروان ابن الحکم ہناک جالس فی مجلس الولید،
اور اس جگہ پہ مروان ابن حکم بھی ولید کی جو محفل اور اس کی جو مجلس تھی جس میں حضرت ابا عبداللہ داخل ہوئے، وہاں پر یہ شخص بھی بیٹھا ہوا تھا، اور یہ شخص بھی وہاں پر بیٹھ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اگرچہ یہ سابقہ مدینہ کا گورنر تھا اور اس کو خود معاویہ نے معزول کیا تھا، لیکن ولید نے اس کو بھی اپنے پاس بلایا تھا، تاکہ چونکہ اس کو معلوم تھا کہ سید الشہداء ابا عبداللہ بیعت سے آسانی کے ساتھ اس کو قبول نہیں کریں گے، اور ولید اپنے نفس کے اندر کمزوری اور ضعف محسوس کرتا تھا، اور مروان جو ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ بہت ہی ماہر چلاک اور مکار سیاستدان تھا، لہٰذا ولید ابن عتبہ نے اس کو بھی بلایا ہوا تھا۔ یہاں پہ امام فاقبل الحسین علی الولید، امام علیہ السلام ولید کے نزدیک آتے ہیں، فقال اصلح اللہ الامیر والصلاح خیر من الفساد۔ امام علیہ السلام ولید کو جو ہے وہ ایک ظاہری طور پہ ایک دعا دیتے ہیں، یعنی جو جس طرح سے ایک ملنے کے آداب ہوتے ہیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ولید، خدا تمہارے کاموں کی اصلاح کرے، خدا تمہارے کاموں کو بہتر کرے، والصلاح خیر من الفساد والصلۃ خیر من الخشناء والشحناء وقد آنا لکما ان تجتمع فالحمد للہ الذی الف بینکما فلم یجیباہ فی ہذہ بشیء۔ امام علیہ السلام ولید سے کہتے ہیں کہ اے ولید، یعنی چونکہ ولید وہ حاکم مدینہ تھا کہ جس کو مروان کی جگہ پہ بٹھایا ہوا تھا، لہٰذا مروان ولید سے ناراض تھا اور ولید کی محفل میں نہیں آتا تھا، لہٰذا امام علیہ السلام جب اسی محفل کے اندر ولید کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کا جو سیاسی حریف تھا یعنی مروان ابن حکم، ان دونوں کو اکٹھے دیکھتے ہیں، یہاں پہ امام علیہ السلام کے فرماتے ہیں کہ وَالصِّلَةُ خَيْرٌ مِّنَ الْخَشْنَاءِ، یعنی صلہ رحمی، تعلقات بنا کے رکھنا، یہ تعلقات توڑنے سے بہتر ہے۔ وَقَدْ آن لَكُمَا أَن تَجْتَمِعَا، اور ابھی تم دونوں کو اکٹھا دیکھ رہا ہوں، یعنی ایک جگہ اجتماع دیکھ رہا ہوں۔ فالحمد للہ الذی الف بینکما، یعنی امام ایک طرح سے گویا تنزیہ طور پہ کہتے ہیں کہ شکر ہے خدا کا کہ جس نے تم دونوں کے درمیان جو ہے وہ الفت قائم کی ہے۔ فلم یجیباہ فی ہذہ بشیء، دونوں میں سے کسی نے بھی امام کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اب یہاں پہ گفتگو شروع ہوتی ہے۔ یہاں پر امام علیہ السلام فقال الحسین هل اتاکم من معاویۃ کائنۃ خبرا فانه كان علیلا وقد طالت علته فكيف حاله الان۔ امام علیہ السلام ولید ابن عتبہ سے پوچھتے ہیں کہ اے ولید، معاویہ کی بیماری کی خبر سننے کو ملی تھی اور وہ شدید بیمار تھا اور اس کی بیماری طول پکڑ گئی تھی، بہت لمبی ہو گئی تھی، لہٰذا آپ بتائیں کہ اب کیسی خبر ہے، یعنی تمہارے نزدیک جو خلیفہ ہے، نہ کہ حسین تو اس کو خلیفہ نہیں مانتے، اس کو بادشاہ اور اس کی حکومت کو جائز بھی نہیں سمجھتے، لیکن اس کی خبر کیسی ہے اور اس کی بیماری کیسی ہے۔ وقال عبداللہ، اب یہاں پر ولید محو گفتگو ہوتا ہے اور اپنا کلام آغاز کرتا ہے اور امام کی کنیت سے ان کو پکارتا ہے، کہتا ہے کہ یا ابا عبداللہ آجرک اللہ فی معاویہ فقد کان لک امن صدق وقد ذاق الموت۔ یہاں پر وہ جس طرح تعزیت پیش کرتے ہیں، وہ امام حسین کو تعزیت پیش کرتا ہے کہ آجرک اللہ فی معاویہ، کہ خداوند متعال معاویہ کے بارے میں آپ کو صبر دے، یعنی گویا جس طرح سے ایک عام رواج ہوتا ہے کہ جب کوئی عزیز مر جائے، مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کوئی بزرگ شخصیت، کوئی عالم الدین، کوئی خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک کسی جو ہے بزرگ ہستی کا انتقال ہو جائے، تو مومنین و شیعہ ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو تعزیت پیش کرتے ہیں کہ ایک بزرگ عالم، ایک قابل احترام شخصیت، ان کا انتقال ہوا، خدا ہم سب کو جو ہے وہ ان کا فراق سہنے کی توفیق دے اور صبر عطا کر، صبر جمیل دے۔ یہاں پر اب آگے وہ کہتا ہے کہ معاویہ جو ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھا، وہ مر چکا ہے، وَهَذَا کتاب امیر المؤمنین یزید۔ اب توجہ کریں کہ یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ اے حسین، یہ میرے ہاتھ میں یزید ابن معاویہ کا خط ہے، اس کی طرف سے بھیجا ہوا نامہ و لیٹر ہے۔ اور جیسے ہی سید الشہداء نے سنا کہ اس نے ولید ابن عتبہ نے یزید کو امیر المؤمنین کے لقب سے پکارا، امام فوراً فرماتے ہیں فقال الحسین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون،
اور یہ کلمہ اس وقت پڑھا جاتا ہے کہ جب کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے، بہت بڑی مصیبت درپیش ہو، تو اس وقت جو ہے یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ وَعَظَّمَ اللَّهُ لَكَ الْأَجْرَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ وَلَكِنَّ لِمَاذَا دَعَوْتَنِي۔ اور امام بھی ظاہری طور پہ جو عربوں کے رسم و رواج تھے اس کے مطابق اس ولید ابن عتبہ کو معاویہ کی جو موت کی خبر اور اس کی ہلاکت کی جو خبر ہے اس پہ تعزیت پیش کرتے ہیں، اور فوراً سوال پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مجھے کیوں بلایا ہے۔ فقال دعوتک للبیعت، یہاں پر وہ ولید اپنی جو ہے ناپاک رائے اور اپنے جو ارادہ تھا اس کو ظاہر کرتا ہے، کہتا ہے دعوتک للبیعہ، کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بیعت کے لیے بلایا ہے۔ فقد اجتمع علیہ الناس، کہ سب لوگ یزید کی بیعت کے اوپر جمع ہو گئے ہیں، انہوں نے یزید کی بیعت کر لی ہے، اور میں نے آپ کو جو بلایا ہے وہ اس لیے کہ آپ بھی یزید کی بیعت کر لیں۔ فقال الحسین، اب امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ان مثلی لا یعطی بیعتہ سرا، امام فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا کبھی بھی اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں اور اس طرح سے چھپ چھپا کے بیعت نہیں کرتا۔ یعنی یہاں پر ابھی جب کہ لوگ بھی سامنے نہیں ہے، کوئی بھی ہے نہیں، تو میں اکیلے میں جو ہے وہ بیعت کر دوں، مجھ حسین کے لیے یہ شائستہ نہیں ہے کہ میں یہاں پر چھپ چھپا کر اکیلے میں، سر میں، راز میں، پوشیدہ طور پہ بیعت کر لوں۔ وَإِنَّمَا أَحَبُّ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان تکون علانیۃ بحضرۃ الجماعہ، امام فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ سب کے سامنے بیعت کروں۔ یہاں پہ در حقیقت امام چاہتے تھے کہ امام جب سب کے سامنے ایک بھرپور، سمجھے آپ پورا مدینہ جمع ہے، ولید ابن عتبہ وہاں پر موجود ہے، امام حسین کو بھی بلاتا اور اب بیعت طلب کرتا۔ یہاں پر امام جو انکار کرتے اور اس کے مقابلے میں جو امام پیغام دیتے، وہ پیغام سب کو پہنچانا چاہتے تھے۔ امام یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پر تنہائی میں انکار بیعت کروں اور انکار بیعت کرنے کے بعد سے تنہائی میں میرا پیغام بھی کیا ہے وہ دفن ہو جائے، بلکہ امام چاہتے تھے کہ جب اہل مدینہ سب کے سب جمع ہوں تو ان کے سامنے جب مجھ سے بیعت طلب کی جائے وہاں پر میں انکار بیعت بھی کروں گا، اور وہاں پر سب کے سامنے سب لوگوں کو اس کی بیعت سے روکوں گا بھی۔ یہ امام کا مقصد تھا۔ اور کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ امام کا مقصد تھا؟ امام کا آئندہ آنے والا کلام کہ جب مروان ابن حکم اپنی جو باطنی خباثت تھا اس کو ظاہر کرتا ہے اور ولید سے کہتا ہے کہ اے ولید، اے حاکم مدینہ، اگر ابھی حسین سے بیعت نہیں لی اور یہاں سے حسین چلے گئے تو یاد رکھو پھر کبھی بھی ان سے بیعت نہیں لے سکو گے۔ ولیکن اذا كان من الغد ودعوت الناس الى البيعة دعوتنا معهم فيكون امرنا واحد، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم جو ہے وہ یہاں پر باقیہ لوگوں کو بھی بیعت کے لیے بلانا، اس وقت مجھے بھی بلانا، مجھے حسین کو بھی بیعت کے لیے بلانا، اور وہاں پر اس معاملے کو دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر جو ولید تھا وہ اس جواب کے اوپر قانع ہو گیا۔ ولید ابن عتبہ حاکم مدینہ اس جواب پہ قانع ہو گیا، اس نے کہا یا ابا عبداللہ لقد قلت فاحسنت فی القول، آپ نے جو بات کی بہترین بات کی، احسن القول آپ نے یہاں پر کہا۔ وَأَحْبَبْتُ جواب مثلک وَقَضَى ظَنِّي بِكَ، اس نے کہا کہ میں اسی جواب کی آپ سے توقع بھی رکھتا تھا اور آپ نے بہترین جواب دیا، یعنی گویا وہ امام کے جواب سے قانع ہو گیا۔ لیکن مروان نے جو ہے یہاں پر خباثت دکھائی اور اس نے کہا فقال له مروان ابن الحکم، مروان ابن حکم کہتے ہیں واللہ لئن فارقک الحسین الساعة ولم يباع لا قدرت منہ علی مثلها ابدا، یہاں پہ کہتا ہے لئن فارقک الحسین، اگر حسین یہاں پر تم سے جدا ہو گئے، یہاں پر حسین چلے گئے اور آج انہوں نے بیعت نہیں کی، لا قدرت منہ علی مثلها ابدا، تم پھر ان کے اوپر کبھی بھی قدرت حاصل نہیں کر سکو گے اور کبھی بھی ان سے بیعت نہیں لے سکو گے، حتیٰ ان سے کبھی بھی بیعت نہیں لے سکو گے، حتیٰ تکثر القتل بینکم و بینہ، احبس الرجل فلا یخرج من عندک حتیٰ یبایع او تضرب عنقہ، یہاں پر وہ اپنی باطنی خباثت کی بنا پہ کہتا ہے کہ تم اگر ابھی ابا عبداللہ یہاں سے چلے گئے اور تم نے ان سے بیعت نہیں لی تو اس صورت میں جان لو کہ تم ان کی بیعت کے اوپر کبھی بھی قادر نہیں ہو پاؤ گے، یہاں تک کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان بہت زیادہ خونریز جنگ ہو، لڑائی ہو،
اور خون ریزی ہو پھر ممکن ہے شاید جو ہے یہ بیعت کر لیں، لیکن اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ لہٰذا کہتے ہیں احبس الرجل، ان کو قید کر لو، فلا یخرج من عندک حتی یبایع، اور ان کو جانے نہیں دینا، ان کو اپنے پاس سے اپنے دربار سے نکلنے نہیں دینا یہاں تک کہ یہ بیعت کر لیں، او تضرب عنقہ، یا یہیں پر تم ان کی گردن مار دو۔ یہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ یہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام غضبناک ہوتے ہیں، اور یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کلام ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل اور تفصیل طلب بھی ہے۔ لہٰذا بس آج کے پروگرام کا اگر آپ کی خدمت میں خلاصہ کریں کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کا سب سے ابتدائی مرحلہ اور سب سے ابتدائی اقدام جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا ہے وہ یہ تھا، اور یعنی حالات یہاں سے شروع، اگرچہ امام پہلے سے اقدامات کر رہے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھیا و اپنے برادر ارجمند و بزرگوار و امام قبل امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد سے، جب سے آپ کے اوپر امامت کی ذمہ داری آئی اور آپ نے فرائض امامت کو انجام دینا شروع کیا، آپ نے معاویہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا تھا، اور معاویہ کو قبول کر کے اس کو ڈھیل چھوٹ نہیں دی تھی، بلکہ آپ لوگوں کو بیدار کرتے، لوگوں کو آپ جو ہے وہ اس حکومت کے نقائص اور ان کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے۔ لیکن چونکہ صلح نامے کی وجہ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام پائے بند تھے، لیکن اب جب کہ یزید برسر اقتدار آتا ہے اور معاویہ اپنے بعد اس جیسے انسان کو امت اسلامیہ کے اوپر حاکم، یا یوں کہا جائے کہ اس جیسے بھیڑیا کو امت اسلامی کے اوپر مسلط کر کے چلا گیا ہے، اور یہ یزید ابن معاویہ یہ حاکم مدینہ ولید ابن عتبہ کو خط لکھ کر اس سے کہتا ہے کہ حسین ابن علی سے بیعت لو۔ یہاں پہ ولید ابن عتبہ امام کو طلب کرتا ہے، اور طلب کرنے کے بعد امام سے بیعت کو مانگتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی امام علیہ السلام جو جواب فرمائیں گے وہ انشاءاللہ اگلی قسط میں اور اگلے جو سیشن ہوگا اس میں انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے کہ امام نے کیا جواب دیا، اور اس کے بعد امام علیہ السلام کا کیا رد عمل تھا، اور امام نے کیا حکمت عملی کو اپنایا۔ اسی دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال اس ماہ محرم الحرام کو یہ ذریعہ بنائے گا، وسیلہ بنائے گا کہ ہم امام علیہ السلام کے مقصد، آپ کے کلام سے زیادہ آشنا ہو سکیں، اور امام علیہ السلام کی راہ کو اپنا کر اپنی زندگیوں کو اس راہ حسین ابن علی پر گامزن کریں۔ اس دعا کے ساتھ آپ تمام معزز و مکرم ناظرین و سامعین محترم کی خدمت سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔